السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، گزشتہ 15ویں شعبان کے روز اور رات کو بہت سے ہمارے بھائی ہمارے درمیان میں موجود تھے۔ آج ہمارے پاس سے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آج فجر کی نماز کے بعد جو فرشتے آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو حکم نافذ کرنے کے لیے حکم نامے دیں گے، اس میں میرا نام مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کے آخری شعبان ہو۔ اگر اللہ کو یہی منظور ہے کہ ہماری آخری شعبان ہو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تیری معرفت اور تیری رضا والی موت ہم سب کو عطا فرما۔ ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، اس حال میں رخصت ہو رہے ہو کہ مخلوق سے بھی ہمارے بہترین تعلقات ہو اور تیرے ذات کے ساتھ بھی ہمارے بہترین تعلقات ہو۔ مخلوق بھی ہم سے محبت کر رہی ہو اور دنیا سے ہماری رخصتی پر وہ بھی آنسو بہا رہے ہو، اور آسمان سے فرشتے ہمارے لیے جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے زمین پر آ رہے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اسی بہترین موت نصیب فرمائے۔ آج کی رات میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں 17 روایتیں آئی ہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تم اللہ رب العزت سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنی زندگی تو تم گزار رہے ہو، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی کی طرف آ جاؤ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے دین میں بہت ساری چیزیں بدعات پیدا کر دی ہے، جس کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ 27ویں رجب آتی ہے، لوگ دیے جلاتے ہیں، 10 محرم ہوتا ہے لائٹنگ کرتے ہیں، ربیع الاول کے 10 دن لائٹنگ کرتے ہیں، آج کی رات چراغا چلاتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی دین پسند کرے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں اللہ ریجیکٹ کر دے گا۔ یہ جو چیزیں جو آئی ہے، جب اسلام عرب سے نکل کر ایران میں داخل ہوا، اور ایرانی جو لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، ان کے وہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ وہ اسلام کی طرف تو آ گئے، لیکن ان کی وہ رسومات چھوٹی نہیں جا رہی ان سے، تو وہ رسم و رواج کو اسلام میں آنے کے بعد بھی انہوں نے جاری رکھا اسلام کے نام پر، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائیوں، ان ساری چکر میں نہ پڑیں۔ دوسری بات، بہت سے لوگ 15ویں شعبان کو قبرستان میں جانا ایک اس کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب سے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے،
اپنی امت کو ہر موقع کی دعائیں بتائی کہ میرے امتیوں یہ کرو گے تو اللہ آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ کرو گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا، ہر چیز بتلائیے۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے ہیں، اس کے علاوہ زندگی میں حضور کبھی نہیں گئے، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ گئے ہیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ نہ کھلتی تو امت کو پتہ بھی نہ ہوتا۔ یہ تو حضرت عائشہ اٹھ گئی، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہے نہیں، کہاں گئے؟ تشویش میں مبتلا ہوئی، ادھر گئے ادھر، لیکن دیکھا نہیں کہ کسی امہات المومنین کے گھر پر تو ہے نہیں، کہاں گئے؟ اتنے میں ادھر ادھر دیکھ رہے کہ جنت البقیع میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آئے۔ دوڑتی ہوئی اطمینان ہو گیا کہ کسی اور کے وہاں نہیں گئے ہیں، اللہ کے رسول کی 9 بیویاں تھی۔ جب اللہ عائشہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے گھر پر آئی تو ابھی میں سو گئی، ابھی میری سانس چل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ جب مجھے سانس چلتا ہوا دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ اب نبی کے سامنے جھوٹ تو بول نہیں سکتے۔ انہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ سو رہے تھے، میری آنکھ کھلی کہ آپ میرے پاس نہیں تھے، تو میں اٹھ گئی، کہاں گئی پتہ نہیں، مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی کہ آپ کہاں چلے گئے۔ اس لیے میں ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن میں جب جنت البقیع کے قریب آئی، میری نظر پڑی تو آپ وہاں پر موجود تھے، مجھے اطمینان ہو گیا، میں وہاں سے واپس آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا کہ عائشہ تم میرے ساتھ کیا سوچ رہے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی کے ساتھ نا انصافی اور ظلم نہیں کر سکتا ہوں، تمہاری باری ہے، تمہارے ساتھ سونا ہے۔ یہ تب امت کو پتا چلا، اگر جانا ضروری ہوتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر پہلے دن سے بتا دیتے کہ آج 15ویں شب کی رات ہے، سب کو قبرستان جانا ہے، کہیں نہیں بتایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو پتا چلنے کے بعد بھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیوں گئے تھے، آپ نے وہاں کیا دعا مانگی، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی جائیں گے۔ کچھ نہیں پوچھا کہ بھی جب نبی نے ہم نہیں بتا رہے، ہمارے لیے نہیں حکم ہوگا، ہمارے لیے خیر نہیں ہوگی، اس لیے نہیں بتا رہے، خاموشی اختیار کی۔ اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ جانا کافی اور سنت ہے، ہر مرتبہ سنت سمجھ کر جانا یہ بدعت ہے۔ اے میرے بھائی، ہمارے ماں باپ جس کو ہم نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ہمیں پالا اور پوسا اور بڑا کیا، جنہوں نے ہمارے لیے مجاہدات اختیار کیے، کتنی محنت و مشقت کے بعد ہم کو جوان کیا، ہمیں بہترین تعلیم دی، ہمیں روزی روزگار دیا، اور دنیا سے ویل سیٹ چھوڑ کر ہم دنیا سے ہمارے ماں باپ گئے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پر روزانہ جائیں۔ یہ کیا ہوگا کہ سال میں ایک مرتبہ کے ماں باپ کا حق ادا ہو گیا؟ اے میرے بھائی، اگر روز نہیں جا سکتے، ہفتے میں ایک بار ضرور جانا چاہیے۔ ہمارے ماں باپ کی ہم پر احسان ہے۔ اگر آپ تم ماں باپ کی قبرستان میں قبروں پر جا کر ایصال ثواب کرو گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی قبروں پر آ کر ایصال ثواب کرے گی۔ آپ کے ماں باپ کو انتظار ہوتا ہے کہ میری اولاد مجھے پڑھ کے بھیجے۔ کتنا بھی بڑا ولی ہو، موت کے بعد وہ محتاج ہو جاتا ہے، اسے امید اور آس ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے پڑھ کر بھیجے تاکہ میری قبر میں ٹھنڈک ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ وہاں پر اتنی دیر ذکر و اذکار کرتے رہو۔ سورہ بقرہ کی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر آپ قبر پر کھڑے رہو۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی دیر کھڑے بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کی ذکر کرنے کی وجہ سے جب مردے سے فرشتے آ کر سوال و جواب کرتے ہیں، آپ کی ذکر کرنے کی وجہ سے اس کو سوال و جواب دینے میں آسانی ہو جائے، اس لیے آپ وہاں پر کھڑے رہیے اور ذکر کو توجہ کے ذریعے آپ اس کی مدد کیجیے۔ ہم کیا کر رہے تماشا وہاں، مٹی ڈالی اور بھاگے۔ اے میرے بھائی، تو وہاں کھڑے رہے، دنیا جائے، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کھڑا رہا اور ذکر کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے کہہ کہ اللہ اس کے سوال و جواب دینا آسان فرما دے۔ یہ صحیح دین ہے میرے بھائی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں، فضائل اس کی آئے ہیں۔ آج کی رات میں اللہ رب العزت اس دنیا میں آنے والے انسان، جانور، جتنے بھی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کس کو اس دنیا میں موت آنے والی ہے، کتنے نئے مہمان اس دنیا میں آنے والے، اس کے فیصلے ہوں گے۔ کہاں زلزلے آئیں گے،
کہاں ہواؤں کے طوفان آئیں گے، کہاں پر سیلاب آئیں گے، کس کو کتنی روزی دی جائے گی، کس کی دکان لاس کر جائے گی، یہ سارے فیصلے کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دے گا. یہ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے. آنے والی ہر خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آنے والا شر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان کامل ہے. ان خیر لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خیر کے عمل چاہتا ہے، اور شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میرے سامنے تم دعائیں کرو، تمہاری تقدیر کو بدل کر رکھ دوں گا. لیکن ہم نہیں مانتے، غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، بغاوت والی زندگی گزارتے ہیں، ناشکری والی زندگی گزارتے ہیں. اے میرے بھائی، میری ناشکری سے، میرے غصے سے اللہ کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہیں آزماؤں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں 3 پوائنٹ پہ آپ سے بات کروں گا، پھر اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. مومن کے وصف میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اپنی ساری چیزوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت ہونی چاہیے، اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے. اگر تم اللہ سے محبت نہیں کرو گے، اللہ تمہاری دلوں میں ایسی چیزوں کی محبت ڈال دے گا جو تمہاری تقدیر میں نہیں ہے، اور تمہاری موت تک ہاتھ بھی نہیں لگے گا، اور اسی ارمانوں کو لے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرو گے، اللہ ہر چیز کا خوف تمہارے دل میں ڈال دے گا. یہ 2 چیزیں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج مبارک مجلس میں فیصلہ کر کے جائے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو. کس درجے کی ہونا چاہیے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ تھکان کے آثار ہے، پریشانی کے آثار ہے. قریب آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر تھکان کے آثار ہے، آپ کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب، کسی جاندار انسان کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے یعنی خوراک، 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. ساری کائنات کا نظام جس کے لیے چلایا گیا ہے اس کی فقر کا یہ عالم ہے. یہ سننا تھا، کعب رو پڑے کہ اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلک گئے، فوراً وہاں سے اٹھے، اور وہ بھی اتنے فقیر اور غریب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ وہاں سے رخصت ہوئے کہ میرے آقا کے لیے میں کیا کروں. مزدوری کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ ایک یہودی اپنے جانوروں کو ایک کنویں پہ کھڑا ہو کر پانی پلا رہا ہے. اس کے پاس گئے کہ یہودی، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے جانوروں کو اگر پانی پلا دوں تو مجھے کیا مزدوری دے گا؟ اس نے کہا کہ 1 جانور کے بدلے میں 1 کھجور. اب بتاؤ کتنے جانور ہوں گے، اور ایک بڑا جانور گائے یا اونٹ کتنا پانی پیتا ہوگا. کس مشقت کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کر انہوں نے پلایا، اور 1 جانور کے بدلے میں کھجور ملتی تھی. چند کھجوریں جمع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے سامنے پیش کر دیا، اے اللہ کے رسول یہ کھجور لیجئے اور تناول فرمائیے. اللہ کے رسول نے اس کو لیا اور یہ فرمایا کہ کعب یہ کیسے آ گئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھا، میرے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں بھی محتاج تھا اور بھوک سے تھا، لیکن مجھے آپ کی پریشانی اور بھوک دیکھی نہیں گئی. میں یہاں سے نکلا مزدوری کی تلاش میں،
وہاں پر ایک پانی کے کنویں پر ایک یہودی اپنے جانور کو پانی پلا رہا تھا. میں نے ان جانوروں کی مزدوری کی، جانوروں کو پانی پلایا. ایک جانور کے برتن میں کھجور ملی ہے. اے اللہ کے رسول، وہ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ کعب، مفہوم یہ بنتا ہے کہ کعب تو بھی اس کی ضرورت مند ہے، تو اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے مجھے دے رہا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کعب ابن مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی محبت کے خاطر میرا بھوکا رہنا مجھے گوارا ہے، میرا مر جانا گوارا ہے، لیکن آپ کا بھوکا رہنا مجھے گوارا نہیں ہے. اس کے خاطر میں یہ لے کر آیا ہوں، آپ کی محبت کے خاطر. سنیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے اور اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ ہم کون سی زندگی کی روح پر زندگی گزار رہے ہیں، کون سی ہم نے منزلیں طے کر رکھی ہے، ہم نے کون سے اپنے دلوں میں تمنائیں پیدا کر رکھی ہے، ہم نے اپنے بارے میں اور اپنے اولاد کے بارے میں کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ایک بے لگام گھوڑوں کی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ایمان اور اسلام اور قرآن اور ہمارا نبی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. کہہ رہے کہ کعب، اگر تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، سن لے، پھر تیری طرف فخر اور بھوک اس طرح آئے گی جس طرح سیلاب آتا ہے اور نیچان کی طرف جب پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے، اسی تیزی کے ساتھ تیری طرف بھوک اور فخر بھی آئے گا. سیلاب آتا ہے، پانی کا نکل پڑتا ہے ندیوں سے پانی، جو نیچے والا حصہ بہت تیزی کے ساتھ پانی وہاں آتا ہے، اسی رفتار کے ساتھ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. ان محبت کرنے والوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے حالات، تکلیف، آزمائش اسی تیزی کے ساتھ آئیں گے. اے کعب، ان حالات سے حفاظت کے لیے ڈھال کا انتظام کر کے رکھنا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو میرے لوگوں پہ ملتا ہی نہیں ہے، میرے ہی بچے کو موت آ گئی، پتہ نہیں میری بچی بیمار پڑی رہتی ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں میرا کاروبار ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. کتنی شکایت ہم کرتے ہیں. اللہ کے رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، خیر اور شر پر ایمان لائے، تو سن لو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آزمائش اور تکلیفیں اسی تیزی کے ساتھ آئی. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے یہ سب چیزیں ہوئی، اس کے 1-2 دن بعد میں بیمار پڑ گیا. حالات کہاں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کی خاطر کیا، اللہ کی آزمائش ہے. کہتا بیمار پڑ گیا، مسجد نبی میں نظر نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو گیا ہے. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لے گئے. جب گھر پر گئے تو کہا کہ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ کعب تیرے لیے خوشخبری ہو. تو ان کی ماں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آگے کر کے کہا کہ کعب تیرے لیے جنت کی خوشخبری. اللہ کے رسول نے کعب کو دیکھا، اس کے کہا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ کہا کہ میری ماں ہے. اللہ کے رسول کہا کہ اس نے تو پیشگی کہہ دیا، یہ جنت کی خوشخبری. اے کعب، تو نے مجھے محبت کے خاطر تو نے جو کچھ بھی عمل کیا، اس کے نتیجے میں تجھ پر حالات آئے، تو نے اس پر صبر کے ساتھ اس ڈال کے ذریعے اس کی تو نے دفاع کیا. اے کعب، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرا عزیزو، ان حالات جو ہماری طرف آ رہے ہیں مومنوں کی طرف، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہ یعنی غصے میں بھیج رہا ہے. اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. ہم نے ٹریک کو بدل دیا ہے، ہماری زندگی کا رخ کافروں اور مشرکوں کی طرح ہو گیا ہے. اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اے میرے بندے، تو میرا خلیفہ ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو کہاں چلا گیا؟ یہ حالات اللہ اس لیے لاتے کہ تو اپنی زندگی کا رخ صحیح کر دے. جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی، ہمیں کبھی اپنے دلوں میں شکوہ پیدا نہیں ہوگا کہ میرے اوپر حالات کیوں آتے ہیں، کیوں پریشانیاں. صبر جمیل کے ساتھ ان حالات کا استقبال کریں گے. لیکن ہم نے اللہ سے محبت ہی نہیں کی. ہمیں اچھی دکانیں کھولنے کا شوق، اچھی گاڑیوں میں گھومنے کا شوق، اچھے موبائل استعمال کرنے کا شوق، یہ کوئی شوق ہے؟
کیا ہو گیا ہمیں؟ نہ ہمیں آخرت کا شوق ہے، نہ اپنے قبر کو روشن کرنے کا شوق ہے، نہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، نہ اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہے، نہ اللہ کے دیدار کا شوق ہے۔ ہم کون سے رخ پہ چل پڑے؟ آج اس مبارک مجلس میں عزم مصمم کر کے جائیے کہ آج ہمارے دل میں تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کریں گے ہم۔ پھر آپ زندگی کا مزہ دیکھیے بالکل استحضار کے ساتھ، پھر جون سے بھی حالات آپ پر آئیں گے، آپ ہر حال میں اللہ سے خوش رہیں گے اور کہیں گے کہ اللہ مجھے امید ہے آپ کو دکھ پہنچے گا، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، گھر پر آئیں گے بچے کہیں گے ابا میرے لیے یہ لے کے کیوں نہیں آئے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ پریشانی میں ہوں گے، آپ کا قرض ہو جائے گا، آپ تکلیف میں ہوں گے، آپ پر بیماری آئے گی، علاج کا انتظام نہیں ہوگا، پھر جو آپ کے دل کو دکھ پہنچے گا اور پھر رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے جو یار و ناز کریں گے کہ اللہ میں اس بات پر مجھے یقین ہے کہ تو میرے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے ضائع نہیں کرے گا، اے رب کریم تو میری مدد کر دے، پھر میرا اللہ جو اپنا غیب نظام آپ کے ساتھ لائے گا آپ اس کا تصور نہیں کر سکیں گے۔ اس استحضار کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور روتے ہوئے ہم اللہ سے کہے کہ اللہ تو میرے ضعف اور کمزوری پہ رحم کر دے، اے اللہ تم ان ظالموں کے حوالے نہ کر، اے اللہ تم مجھ پر ایسے حالات میں ڈال جو اسے برداشت نہ کر سکو۔ اس کیفیت کے الفاظ ہم اللہ کے سامنے ہم کہیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، اللہ کے امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنیے، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اللہ کے رسول ابو بکر سے اللہ کا سلام کہیا۔ بتائیے، جس کے لیے آسمانوں سے سلام آ رہا ہے، جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام کہیے اور ان سے کہیے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بالکل تار پہنے ہوئے تھے، یعنی جو جس کو ہم کوتھرا بولتے ہیں گجراتی میں، تار کے پہنے ہوئے تھے، اور اپنا بٹن لگانے کے لیے ان کے پاس بٹن نہیں تھا، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے تھے یہاں پر۔ زبردست مکے کا تاجر، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا چکا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے میں فقر آیا تھا کہ تاج پہنے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ جبرائیل پوچھ رہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اے نبی جی آپ ان سے یہ کہیے کہ اے ابو بکر تم اس حال میں اللہ سے خوش ہو۔ اللہ کے رسول ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ ابو بکر میرے پاس جبرائیل ہے اور ابھی میرے پاس آئے ہوئے، وہ آپ سے اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، آپ کو اللہ سلام دے رہا ہے، اور اے ابو بکر اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم جس حال میں ہو اس وقت، کیا تم اس حال میں اللہ سے راضی ہو؟ اور جبرائیل سے حضور نے کہا کہ جبرائیل یہ حالات ابو بکر پر اس لیے آئے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے اپنا تمام تر مال میرے دین پر خرچ کر چکے ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ سارے کپڑے پہنے ہوئے۔ ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں کیسے اللہ سے شکوہ کر سکتا ہوں، میں ان حال پہ راضی ہوں، مجھے اس حال پر خوش ہو، یہ آنے والے حالات میری تربیت کے لیے ہے، میری ترقی کے لیے ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آسمانوں سے میرے لیے سلام آ رہا ہے۔ یہ کیفیت اللہ تعالی ہم سب سے چاہتے ہیں۔ اتنی محبت میں وہ آگے بڑھ چکے تھے، جب فتح مکہ ہوا لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر اپنے رشتہ داروں کو پیش کرتے، اسے کلمہ پڑھاؤ، اسے کلمہ پڑھاؤ۔ ابو بکر کے بابا جو ابو قحافہ تھے وہ اس ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے دن ابو بکر گھر پر گئے، 92-93 سال کی ان کی عمر تھی، ان کو لے کر کہا کہ ابا جان اب تو حق واضح ہو گیا، چلیے حضور کی خدمت میں۔ ان کو وہاں سے لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر اتنے بڑا آدمی اگر مجھے کہتے تو ہم وہاں چلے جاتے،
تو ان کو یہاں پر لے کر آئے. کہا کہ اللہ کے رسول میرا ابا ایمان سے محروم تھا, اب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے, میں ان کو اپنی خدمت میں لے کر آیا, ان کی خدمت میں حاضر کر دیا. بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے, پوری داڑھی ان کی سفید ہو چکی تھی اور بڑھاپے کے آثار 92 اور 93 سال کی ان کی عمر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ابو قحافہ کو سینے سے لگایا, ان کے سینے پر اور کمر پر ہاتھ پھیر رہے اور ان کے داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے اور بڑی پیار اور محبت کر رہے کہ میرا دوست کا باپ ہو آج اسلام میں داخل ہو رہا ہے, اور ان کو کلمے کی تلقین کر رہے. جب انہوں نے کلمے کی شہادت پڑھا, وہاں پر ابو بکر کی چیخیں نکل گئی, رو پڑے وہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر یہ کیوں رو رہے ہو, آپ کے ابا اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے حفاظت کر دی, ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کاش کہ میرے باپ کی جگہ پر ابو طالب کرنا پڑ کر دنیا سے جاتا, مجھے زیادہ اسے خوشی ہوتی. کوئی اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے تھے, آخری وقت تک تم نے کوشش کی ہے, ابو طالب بغیر کلمے کے دنیا سے گیا ہے. آج ممکن کی یاد آ گئی کہ میرا باپ کے ایمان میں آ گیا, ابو طالب بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہوا. یہ ہے کمال محبت. یہ اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے اس طرح محبت کرو, ہر چیز سے مقدم ہو میرا نبی اور میری ذات. اس لیے میرے بھائیو آج اس میں مصمم کر کے جائیے, اپنے دلوں سے ساری محبتیں نکال دو, ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کر دے گا, کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے یار محبت کریں اور اللہ ہمیں ضائع کر دے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. آج تک اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا ہے, ہمیں کیسے ضائع کر دے گا؟ اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کرے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن آج ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح, اللہ والوں کی طرح ہم اللہ سے محبت کریں, پھر اللہ ہمارے ساتھ دیکھے کیا معاملہ کرتا ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو. ڈر کس بات کا؟ ایک تو آدمی ڈرتا ہے شیر اور بھیڑی اور چیتے سے, اللہ کی عظمتوں کو غور کر کے ہم ڈریں کہ اللہ کتنی عظمتوں والا ہے, کتنی شان والا ہے. اپنے قدم کو گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو روک لیں کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تمام تر اعمال کے ساتھ, تمام تر اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنے دل میں یہ خوف رہنا چاہیے, مجھے اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے. اور یہ تصور کرے کہ وہ بھیانک مناظر کو سوچے کہ حشر کے میدان میں کیا منظر ہوگا. اللہ کا عرش میرے سامنے ہوگا, سورج ایک بالش کے فاصلے پر یا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین تانبے کی طرح تپ گئی ہوگی, لوگ اپنے پسینوں میں سرابور ہوں گے. ایک طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے اور ہمارے نبی بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے, ایک طرف فرشتے کھڑے ہوں گے, ایک طرف تمام جنات کھڑے ہوں گے اور ہمارے پیچھے تمام انسانیت کھڑی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سب کو فوراً فوراً بلا کر پوچھے گا, اے میرے بندے بتا, میں نے تجھے زندگی دی تھی, مال دیا تھا, عمر دی تھی, جوانی دی تھی, جو کچھ بھی جانتا تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا تھا, اس کا حساب دے. تصور کریں اس حال کو, کیا میں اللہ کا سامنا کر پاؤں گا اس حال میں؟ کیوں ہم بے خوف ہو گئے ہیں, ہم بے لگام گھوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا ہے. ہم کہاں چلے گئے؟ کس چیز نے ہمیں بہکا دیا, کس چیز نے ہمیں غفلتوں میں ڈال دیا اور آخرت سے ہم نے بے غافل ہو گئے. یہ مناظر میرے آپ کے سامنے آنے والے ہیں. کمر کو تصور کرے, آپ ایک نہب کے ہوں گے, چارپائی پر سو رہے ہوں گے, آپ کی آنکھیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوگی, جو پوری زندگی جس مکان کے ساتھ, جس دکان کے ساتھ, جس اولاد کے ساتھ تم نے محبت کی اور اس کی محبت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا, اپنے آنکھوں سے اس کو اجڑتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے آپ.
آپ کی زبان ہل نہیں سکے گی، یہ سارے مناظر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوگی، آپ کے کانوں کو سنایا جا رہا ہوگا، اور آپ سارے منظر کو دیکھ رہے ہوگے، آپ کی اولاد آپ کی جدائی کے پر رو رہی ہوگی، آپ ان کو تسلی کے الفاظ بھی نہیں کہہ سکیں گے، اور آسمانوں سے فرشتوں کو آنے کا نظام تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے اللہ عافیت کے ساتھ تمہاری روح کو قبض کرائے گا، اگر تمہاری زندگی اچھی نہیں ہوگی بڑی شدید انداز سے آپ کی روح کی قبض کیا جائے گا۔ ان قبر کی وحشت کو ہم غور کریں، محبت کے دعویٰ کرنے والی ہماری اولاد ہمیں ان قبر کے گھروں میں حوالے کر کے رخصت ہو جائے گی، 3 مٹی ہڈیاں ہمیں پیش کر دے گی کہ ابا جان آپ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا شکریہ، اب ہمارے حوالے ہے، آپ جانو اور آپ کے اعمال جانو، اب ہم کو یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس سارے مناظر کو سوچے، جہنم کے مناظر کو سوچے، جنت کی نعمتوں کو تصور کرے اور اپنے دل میں خوف پیدا کرے، یہ ساری مناظر میرے سامنے آنے والی ہے۔ ڈرے اللہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، جس کو اللہ کا سلام آ رہا ہے، جس کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کہا ابو بکر میرے زندگی میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، اے ابو بکر تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ اس دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، میں تجھے آخرت میں اللہ سے بدلہ دلاؤں گا۔ اور یہ بشارت سنائی ہے، اے ابو بکر جب لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو جب جنت میں داخل ہوگا جنت کے 8 دروازے تیرے ہوں گے، اے ابو بکر تو مجھ میں اندر سے داخل ہو جا، اے ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا۔ اور یہ فرمایا کہ ہنی اللہ یا ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ ساری انسانیت کو دیدار عام کرائے گا، اے ابو بکر اللہ تجھے دیدار خاص کرائے گا۔ لیکن ان کی زندگی کو غور کیجیے، کیا استحزار ہوتا تھا، تنہائی میں بیٹھتے تھے، ان کے سامنے چڑیا کر بیٹھتی تھی، اسے دیکھ کر کہتے تھے کاش کہ میں پرندہ ہوتا، اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو ابھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، پھلوں کو نوچتا ہے، چند چیزیں کھا لے گا، پھر ایک وقت آئے گا تو مر جائے گا اور مٹی ہو جائے گا، کاش کہ میں وہ پرندہ ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، کیونکہ میں اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب کیسے دوں گا۔ یہ استحزار یہ ہم سے مطلوب ہے مومنین سے، کہ آپ غور کرے، استحزار کرے اپنی آخرت کو سوچ کر۔ حضرت عمر کو دیکھیں کتنی بڑی فضائل ان کے ساتھ، کتنی خوشخبری ہے ان کے ساتھ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے مانگ کے لیا ہے کہ اللہ تو مجھے عمر دے تاکہ اسلام کو طاقت ملے۔ ان کی زندگی کو غور کرو آپ، تنہائی میں ہوتے تھے، کیا اللہ کے سامنے یاد و ناز کرتے تھے وہ، کس طرح اللہ کے سامنے روتے تھے وہ، اتنا بڑے انہوں نے خدمات انجام دی ہے کہ جتنے بھی قرآن کریم میں احکام ہے 100% اللہ تعالیٰ نے انہی کی خلافت کے زمانے میں زمین پر نافذ کر دیے تھے، جن کی رائے پر 17 قرآن کریم کی آیتیں آسمان سے اتر رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری رائے عمر کی طرح ہے، اتنا اعزاز رکھنے والے نبی کا جنت میں ان کا محل دیکھ کر آ رہے، اے عمر میں معراج میں گیا تھا، میں نے ایک شاندار موتی کا محل دیکھا تھا، میں نے پوچھا کہ یہ تو شاید میرا ہوگا، رضوان نے کہا کہ نہیں یہ قریشی نوجوان کا ہے، کون؟ تو کہا عمر، کہ عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ اعزاز ہے ان کے لیے۔ لیکن آج اس اتنی ساری خدمت کرنے کے باوجود جب دنیا سے جا رہے تو کس حال میں جا رہے؟ خنجر لگا ہے، پیٹ پھٹا پڑا ہے، کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی، آخری غشی کا حالت ہے، ان کے بیٹے کی گود میں ان کا سر ہے، ان کے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا میرے سر کو زمین پر اتار دے۔ کہا پر کیسے ہو سکتا ہے، میں نہیں اتاروں گا۔ کہا بیٹا اتار دے، میرے سر کو زمین پر اتار دے۔ اور پاس میں کھڑے ہوئے صحابوں سے کہہ رہے تھے کہ جلدی سے مجھے نہلا دینا، جلدی سے کفنا دینا، جلدی سے دفنا دینا، عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بار بار تاکید کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے سے کہے میرے سر کو زمین پر رکھ دے۔ ماں نے سختی سے کہا کہ یہ کر، جب ان کے سر کو زمین پر رکھ دیا گیا، اس طرح فرش اور قالین والا سر ان کے فرش نہیں تھے، مٹی تھی، اپنی داڑھی کو اپنے سر کو زمین پر لپیٹ رہے اور مل رہے اور داڑھی کو پکڑ کر کہہ رہے
اے اللہ عمر کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اعمال سے ہاتھ خالی ہے، اے رب العالمین عمر کے بڑھاپے پہ رحم فرما، عمر کے اعمال کو قبول فرما۔ اور ان سے کہہ رہے صحابوں سے جلدی سے نہلا دینا، جلدی سے کفنا دینا، جلدی سے دفنا دینا۔ ابھی علی رضی اللہ نے پوچھا میرے مومنین ہم جلدی سے نہلا بھی دیں گے، جلدی سے کفنا بھی دیں گے، جلدی سے دفنا بھی دیں گے، اتنی تاکید کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ سنو اگر عمر کے اعمال قبول ہوئے تو عمر کو اپنے مولا سے جلدی سے ملا دینا، اگر عمر کے اعمال قبول نہ ہوئے عمر کا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی سے اتار دینا۔ یہ استحزار ہے اللہ رب العزت سے، اعمال بھی کرنا ہے اور استحزار بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ مطلوب ہے کہ تمہاری اعمال پر، تمہاری خیر پر تمہیں فخر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے دنیا سے اس حال میں روتے ہوئے گئے۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، 6 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے، دنیا سے جا رہے، اپنے سر کو زمین پر مل رہے اور یہ کہہ رہے کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اعمال سے ہاتھ خالی ہے، ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تیرے دربار میں پیش کر دو، اے اللہ میرے بڑھاپے پہ رحم فرما، میرے ذوق پہ رحم فرما، میرے کمزوری پہ رحم فرما، تو بڑا کریم و رحیم ہے، میرے حال پہ رحم فرما۔ اتنی سارے دین کی خدمت ہے، اس استحزار کے ساتھ جا رہے۔ یہ استحزار ہم پیدا کریں اور امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ ہمارا ڈرنا اور توبہ کرنا کبھی رد نہیں کرے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، مغرب سے اللہ آسمان پر آئے ہوئے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اب دیکھیے ذرا اللہ کی حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے آپ۔ ایک ماں جو اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو تسلی دیتا ہے کہ بیٹا تو جلدی آ جانا، میں وہاں مل جاؤں گی، تو آئے گا میں تیار رہوں گا، اپنے بیٹے کو جو آس دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے، اے میرے بندے تو کیوں مایوس ہو رہا ہے، اے میرے بندے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، اے میرے بندے تو کیوں رزق کے لیے اتنا مارا مارا پھر رہا ہے، میں آسمان پہ موجود ہوں، اللہ ندا لگا رہے، کہاں ہے کوئی رزق چاہنے والا، آؤ میں تمہاری عمر میں بھی رزق میں برکت دے دوں گا، تمہاری مال میں بھی برکت دے دوں گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت دے دوں گا۔ کہاں ہے بے یارو مددگار، آؤ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ پکار رہے، آئے گنہگارو آؤ میرے پاس، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہو، آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ سو رہے، موبائل میں دھین کھلی جائے، ایسی مقدس راتوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہو رہی۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اعمال کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اعمال کی توفیق کا نہ ملنا ہم اس پر رویا کرتے ہیں کہ اللہ کی اس توفیق کو نہ چھیننا۔ جب اللہ کو کسی بندے پر شدید غصہ آتا ہے، اللہ توفیق چھین لیتا ہے اس کے پاس۔ شدید سے شدید تر حالات کے باوجود اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، مسجد کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جب اللہ کو شدید اس پر غصہ آتا ہے۔ اللہ اس حال سے میرے اور آپ کی سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس رات میں اللہ سے توبہ کیجیے، جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف کر دے، بڑا کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا گنہگار آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس بندے سے کہہ دے کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، اسے کہہ دو میرا پیغام پہنچا دو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اسے ملے، کہا کہ میری طرف وحی آئی تھی اور تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تو میری نعمتیں کھا رہا ہے پھر بھی میری ناشکری کرتا ہے، تیرے دن بھی نافرمانی میں، رات بھی نافرمانی میں، تیرے گناہوں نے تجھے گھیر لیا ہے، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو ملے، یہ بات اسے کہی، جب اسے کہا تو وہ کانپ گیا، اچھا میرا اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے، اور وہ بھی نبی کی زبان سے، اس میں کوئی سچائی میں شک نہیں ہے۔ اس کے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی، ایک ڈر پیدا ہو گیا، ہائے اگر مجھے اس نے اپنے در سے نکال دیا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ جنگل کی طرف نکل گیا، اللہ کے سامنے یار و ناز کر رہا ہے، اے رب العالمین بے شک میں گنہگار ہو، لیکن اے اللہ میرے گناہ تیرے رحمت سے زیادہ نہیں ہے،
اے اللہ میرے گناہ تیری مغفرت کے سمندر سے زیادہ نہیں ہے، اے اللہ تو معاف کر سکتا تو مجھے معاف کر دے، پھر بھی اگر تجھے مجھے معاف نہیں کرنا ہے اے اللہ تیری مرضی کی بات ہے، لیکن اے کریم اگر تو نے اپنے در سے مجھے نکال دیا میں کس کے در پہ جاؤں؟ پھر بھی اگر تو مجھے اپنے در سے نکالتا ہے اے اللہ میرے ایک بات کو سن دو، تیرے جتنے بھی مخلوق ہے سب کے گناہ مجھ پہ ڈال دے، تو کسی کو عذاب نہ دینا، سب مجھے عذاب دینا، ان سب کو تو معاف کر دے اور مجھے یہ عذاب دے دینا۔ جب یہ درد بھرے کلمات اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کہے ہیں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی کہ آپ میرے اس بندے سے کہو کہ میں حنان ہوں، میں منان ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے، اسے جا کے خوشخبری سنا دو۔ یہ اللہ کیفیت چاہتے ہیں، یہ استحضار چاہتے ہیں کہ آپ میری طرف اس استحضار کے ساتھ مانگے، لیکن ہم دعا اس طرح مانگتے کہ جیسا کہ اللہ ہمارا غلام، اللہ یہ کر دے، اللہ کو دکان میں برکت دے دے، بہت قرضہ ہو گیا دے دے۔ ہے میرے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ تم کتنی عظمتیں والے رب کے سامنے دعا کرتے ہو، کس طرح تم دعا کر رہے ہو؟ دعا کرنے کے آداب سیکھنے چاہیے، یہ کیفیت اور استحضار ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گویا تھا، بڑی نافرمانی کی زندگی تھی، وہ تابعی تھا، اسلام میں آ گیا، گانا گاتا تھا، قوالیاں سناتا تھا، لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، اس کا گھر کا گزارا چلتا تھا۔ لیکن اب دانت گر گئے، بڑھاپا آ گیا، گا نہیں سکتا تھا، حالات آنا شروع ہوئے، لیکن جو اس کے گانے میں شریک ہوتے تھے ان کے پاس چلا گیا، یار کچھ دے دے میں بہت پریشان ہوں، تو لوگ دے دیتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے بھی منع کر دیا کہ بار بار تو آمد، اب ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، دنیا کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو گئے، اب اس پر پھانکے آنے لگے، مایوس ہو کر جنت البقیع میں چلا گیا۔ اب اس کے الفاظ پر غور کیجیے، صحیح روایت میں بات آتی ہے، اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ میں نے اپنی جوانی کو کاش تیری اطاعت میں گزارتا، لیکن اے رب العالمین میں نے اپنی جوانی کو تیرے نافرمانی میں گزاری ہے، ان نافرمانی کی وجہ سے مجھ پر یہ حالات آئے ہیں، اے اللہ میرے منہ میں دانت نہ رہے، میرے پیٹ میں آگ نہ رہی، اب میں گانا بھی نہیں گا سکتا ہوں، مجھ پر فقر و فاقہ آئے ہیں، اے اللہ تو میرے بڑھاپے پر، میرے ذوق اور کمزوری پر رحم فرما، اس زمین پر میرا کوئی نہیں ہے، اس کی بیوی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور قبرستان میں جا کر جنت البقیع میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اس طرح ہو رہا ہے، اے اللہ تو میرا آخری سہارا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، ساری دنیا سے دھتکارا ہوا، عاجز اور مسکین بن کر تیرے دربار میں حاضر ہو، منہ میں دانت بھی نہیں ہے، پیٹ میں آگ بھی نہیں ہے، سب نے مجھ پر دروازے بند کر دیے ہیں، اے کریم تو مجھ پر کرم فرما دے، میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ کے سامنے زار و قطار ہو رہا ہے، دوپہر کی دھوپ کا وقت ہے، ام المؤمنین نبی میں سو رہے ہیں، ایک آواز دینے والا آواز ذرا اللہ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے، اے عمر ابن خطاب میرا ایک دوست جنت البقیع میں پریشان اور بھوکا ہے، جلدی سے پہنچو، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اسے کھانا پہنچاؤ۔ حضرت عمر کو اتنی تیزی کے ساتھ یہ آواز سنائی گئی، غیب حاطف سے کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ کا دوست، فوراً اپنے گھر پر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو، کھانا انہوں نے جو کہ حاضر تھا ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، اس کھانے کو لیا اور لے کر جنت البقیع کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ بیچارہ عاجز اور مسکین قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، امیر المؤمنین کی حیبت کو دیکھ کر ڈر گیا کہ پتہ نہیں وہ مجھے ماریں گے، کیا کریں گے، یہ تو میری طرف آ رہے، تھوڑی اس طرف مڑے پھر اس طرف آنے لگے، بہت قریب آئے تو خوف زدہ ہو گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے امیر المؤمنین، مجھے ماریں گے یا پٹیں گے۔ امیر المؤمنین اس کے سامنے حاضر ہوئے اور جو امیر المؤمنین جو کھانا لے کر جا رہے تھے ٹفن، وہ اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اس بوڑھے نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین آپ کیسے یہاں پر آئے؟ کہا کہ میں قیل اللہ کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے مجھے آواز دی گئی غیبی حاطف سے، کہا کہ اٹھو میرا ایک دوست جنت البقیع میں پریشان حال اور بھوکا ہے، اسے جا کر کھانا پہنچاؤ۔ تو میں اپنے گھر پر گیا، اپنی بیوی نے جو کھانا تیار تھا مجھے لیا،
میں اس کو ہاتھوں میں پکڑ کر نہیں اپنے سر پر رکھ کر آیا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اس کے شان کے مطابق استقبال کر کے اس کے پاس میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ اے بوڑھے، لے اس کھانے کو کھا اور تو تناول اپنے پیٹ کو بھر لے۔ جب اس کے سامنے امیر المومنین یہ بات کہی اور کھانا رکھا، ایک دم سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کہا کہ رب کریم تو کتنی شفقت والا ہے، کتنی مہربانی کرنے والا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اے رب کریم ایک تھوڑی سی آہوزاری تیرے دربار میں نے کی ہے، تو میری خدمت کے لیے امیر المومنین کو لگا رہا ہے، اے رب العالمین میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری عظمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ اتنا رویا ہے وہ اللہ کے سامنے کہ اس حال میں اس کا دم نکل گیا اور امیر المومنین کی گود میں اس کی موت آ گئی اور اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی اللہ صلح کرنے والا ہے۔ ارے باپ کو منانا مشکل ہے، ماں کو منانا مشکل ہے، بھائی کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا آسان ہے۔ اگر تم ساری دنیا سے ٹھکرا کر اس کے دربار میں آ کر کہو گے اے اللہ ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا عاجز اور مسکین تیرے دربار میں حاضر ہو، اللہ تو میری مدد کر دے، میرا رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی نامراد تمہیں اپنے دربار سے واپس نہیں لوٹائے گا۔ اور بار بار مانگے، دیکھیں یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، کہا تو سنتا ہی نہیں تیری دعائیں، کیوں اس کے سامنے مانتا ہے، کیوں تو ڈرتا ہے، کوئی اسلام اللہ باللہ کچھ نہیں، یہ شک و شبہات ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزوں اس دربار کو گرفت پکڑے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا رونا بڑا پسند ہے۔ جب آدمی پریشانی میں روتا ہے اللہ کا وقت بھی آ جاتا ہے، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کہتے تھے نا کہ زمین پر فساد مچائیں گے، دیکھو یہ کیوں ہو رہا ہے، میری محبت کے خاطر، میرے خوف کے خاطر، میرے عظمت کے خاطر رو رہا ہے۔ اللہ فخر کرتے اور اللہ کو مزہ آتی ہے، ہم رو کے جب اللہ کے سامنے دعا کرتے اللہ کا وقت، اللہ کی عظمت جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا بندہ دیکھو میرے سامنے کس طرح رو رہا ہے، یعنی اس کا ایمان کامل ہے اس بات پر کہ اس کے کام کو بنانے والا، اس کے کام کو بگاڑنے والا، اس کی طرف اچھے حالات کو بھیجنے والا اور برے حالات کو بھیجنے والا میں ہی ہوں، میرے در پہ آ کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے دعاؤں کے بعد تاخیر کی وجہ سے در کو چھوڑ کر نہ چلے جائے، اس در کو مضبوطی سے پکڑے رہے، انشاءاللہ ہمارا کام کو اللہ بنا دے گا۔ حافظ ابن عبد القیوم نے ایک مثال سے ہمیں سمجھایا ہے، کہا کہ میں اپنے گاؤں سے گزر رہا تھا، ایک گلی سے گزرا کہ ایک ماں اپنے اس کے بیٹے کو مار رہی ہے، زوردار اس کی پٹائی کی اور اس کو دروازے سے باہر نکالا، دھکا دیا کہ نکل یہاں سے، نہ تو میری بات مان رہا ہے نہ تو گھر میں کوئی کام کر رہا ہے، ایسی نافرمان اولاد کی مجھے کیا ضرورت ہے، نکل یہاں سے۔ اور ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ حافظ ابن عبد القیوم کہتے ہیں میں نے دیکھنے لگا، اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے وہ بچہ روتا ہوا آنکھیں ملتا ہوا وہاں سے چلنے لگا، دھیرے 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 چلنے لگا، کہا کہ اس نکر یعنی گلی کے اس کنارے تک گیا، اس کے بعد وہاں سے وہ ریٹرن آیا اور اس کے اپنے گھر کے دروازے کے دہلیز پر اپنے سر کو رکھ کر سو گیا۔ اس کی ماں کی کچھ ضرورت تھی، اس نے دروازہ پھر سے کھولا، جب اس نے دیکھا کہ تو یہی بیٹھا ہوا ہے، پھر سے غصے میں آئے، نکل یہاں سے، کبھی نہیں یہاں کیوں بیٹھا ہے، نکل یہاں سے، ایسی نافرمان اولاد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، نکل میرے در سے۔ وہ بیٹا کھڑا ہوا، تھکا بھی ہوا تھا، رو بھی بہت رویا تھا، اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا، اپنی آنکھوں کو پوچھا اور ایک امید بھری نگاہ کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھنے لگا، اے میری ماں، تو نے جب مجھے گھر سے نکال دیا تھا میں یہاں سے چلا گیا تھا، میں اس گلی تک چلا گیا تھا، میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا میں کسی جگہ پر جا کر بت پالش کر لوں گا، میں اپنے پیٹ کو بھر لوں گا۔ اے ماں، میں نے پھر یہ سوچا میں کسی جگہ پر جاؤں گا، کوئی مزدوری کر لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا۔ پھر تیسری بات میں سوچنے لگا کہ میں سوؤں گا کہاں؟ اے میری ماں، میں نے یہ سوچا کہ کسی سیٹ کے وہاں نوکری رہ جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، سونے کے لیے بستر بھی مل جائے گا، مجھے پھل خود مل جائے گا۔ لیکن اے میری ماں، میرے ضمیر نے مجھے کہا مجھے کھانا بھی مل جائے گا، سونے کے لیے بستر بھی مل جائے گا، لیکن میری ماں کی محبت میں کہاں سے لاؤں گا؟ اس لیے میری ماں میں اس گلی کے کنارے تک چلا گیا تھا،
وہاں سے واپس آ گیا. اے ماں تو مجھے معاف کر دے. جیسے اس کے الفاظ کہنے تھے ماں کی محبت جوش میں آئی, اس کو اپنے گلے سے نکال لگا دیا. اے میرے بیٹے تجھ کو میرے ساتھ اتنی ہی زیادہ محبت ہے, آجا میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. حافظ ابن عبد القیوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے عاجز اور مسکینوں کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے, اللہ کے سامنے اسی طرح روتا ہے, اے اللہ میں دکان پہ آس لگا بیٹھا, میں نے اپنے کارخانوں پہ آس لگا دی, مجھے اپنے ملک کے حکمرانوں سے آس ہو گئی, میں لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنے لگا, سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, سب نے میرے ساتھ غداری کی, اور اے اللہ کچھ لوگوں نے مال و جائیداد بھی مجھے مل گئی, اچھا مکان بھی مل گیا, اچھی چیزیں بھی مل گئی, لیکن اے اللہ میرا دل میں سکون نہ آ سکا. اے رب کریم ساری دنیا سے عاجز اور مسکین بن کر اور ٹھکرایا ہوا آپ کے دربار میں حاضر ہو. اے اللہ تو میرے ساتھ محبت کا معاملہ فرما, مجھے تیری محبت عطا فرما, اور مجھے بھی تجھ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے در کو نہ چھوڑے. حضرت کہتے ہیں جس طرح اس بچے نے اپنی ماں کے در کو نہیں چھوڑا, اس کی ماں کو بھی وجد آ گیا. اے میرے بھائی, یہ جو کچھ بھی اس وقت ہم پر حالات ہے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ اتنی زبردست قوت رکھنے والا رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. کیا یہ کفار و مشرک اس ملک کو چلاتے ہیں؟ یہود و نصارہ ملک چلاتے؟ ارے سب کچھ اللہ کا ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتظام کے لیے دیا ہے. یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظاموں کو چلانے کے لیے دیا ہے. اگر ہم صراط المستقیم پر چلتے, اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے, اللہ کے دین پر عمل کرتے, یہ ساری دنیا کا نظام اللہ ہمارے حوالے کر دیتا. لیکن ہم نکمے ثابت ہوئے, ہم نافرمان ثابت ہوئے, ہم نہ شکرے ثابت ہوئے. اللہ نے اسٹیج سے اتار دیا اور کسی اور کے حوالے کر دیا. اس لیے میرے بھائی جیسے میرے اعمال ہوں گے اللہ ایسے فیصلہ کرے گا. لاکھ تم پارٹی والے پر بھروسہ کرو گے, یہ آ جائے گا تو یوں ہو جائے گا, میرا رب آسمان بھی فیصلہ کرے گا. تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں اسی طرح اللہ فیصلہ کرے گا حکمرانوں کا. اگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا, ظلم کرنا نہیں چھوڑا, غیبت چھوڑنا نہیں چھوڑا, اللہ کی مخلوق کو ستانے کا کام تم نے آج نہیں چھوڑا, اور اللہ سے توبہ نہ کی, اس سے بڑے ظالم ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے, اور ہم بلکتے رہیں گے, اللہ کے سامنے روتے رہیں گے. اللہ ان ظالموں کو نہیں ہٹائے گا, ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا. اللہ اعمال چاہتا ہے, میرے دربار میں اعمال پیش کرو, میں پھر تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا. صرف تمناؤں سے, صرف دعاؤں سے تمہارے کام نہیں بنیں گے, اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے ہوں گے. اگر یہ چاہتے ہم ہمارے ملک کے الیکشن ہو رہا ہے, اچھے حکمران آئے, اچھے لوگ آئے جو لوگوں کے ساتھ انصاف قائم کرے, ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے, لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرے, تو آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی جھوٹ بولنا چھوڑے, سچائی کو اپنائے, لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام چھوڑے, لوگوں کی مار کھانے کا کام چھوڑے, کسی پر ظلم نہ کرے, پڑوسوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے. ارے ہم میں سے ہر آدمی موٹی ہے جو جس کو موقع ملتا ہے وہ ظلم سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی لوگوں کو ہم پر مسلط کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں آج ایسے مبارک اور ٹرننگ پوائنٹ رائٹ ہے, اللہ کے سامنے روئے, اللہ سے منائیے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری جو بھی زندگی گزری ہے اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں, اس اعتماد کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, یہ زمین اللہ کی ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے, یہ خزانے اللہ کے ہیں. ہم کیوں ان سے ٹکرے ہیں, کیوں ان سے خوف زدہ ہو رہے, وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ ایسے تو کئی فرعون دنیا میں آئے, اللہ نے ان کو ٹھکانے لگا دیا, قارونوں کو زمینوں میں دھسا دیا, نمرود کے لیے مچھروں کا پر انتظام کر دیا, ابراہیم کے لیے اللہ نے ابابیل کا انتظام کر دیا. اللہ کے پاس لامحدود فوج ہے, وہ کسی بھی طرح ان پر مسلط کر دے گا اور ہماری گردنوں کو ان سے آزاد کرا دے گا. لیکن اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے, ارے یار تم مجھ سے مانگو تو صحیح میرے بندو, میرے در پہ آؤ تو صحیح, تم میرے سامنے مسئلہ اور پرابلم رکھو, میں تمہارے مسئلے کو حل کر دوں گا. اس لیے اس رات میں اللہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے, انتظار کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس 10-12 گھنٹے رہ گئے ہیں فجر کی نماز تک. ہم اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے توبہ کرے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے. آج صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, عرب و عجم خطرے میں ہے, ہمارا جزیرۃ العرب خطرے میں ہے, مکہ اور مدینہ خطرے میں ہے, مسجد اقصی خطرے میں ہے. ایسے ظالم اور فاسق اور فاجر
حکمران ہم پر مسلط ہو گئے جو کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس ہمت ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے. صرف ایک آخری سہارا ہے کہ ہمارے رب کو ہم منائے کہ اللہ تو ہماری مدد فرما دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ان دشمنوں سے، ان فاجروں سے ہمیں نجات دے اور اپنی زمین کو انصاف سے بھر دے. ہم اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آنن فانن کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، نوح علیہ السلام کی مدد کی، ہمارے آقا کی مدد کی. اللہ کا وعدہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ایک آدھی منٹ بھی ضائع نہ کرے. جیسے یہاں سے فارغ ہو اپنے گھر پر واپس جائیے، تنہائی میں بیٹھیے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے. اللہ سے کہیے کہ اللہ جو زندگی گزاری آج سے میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی زنا نہیں کروں گا، کسی کا ناحق مال نہیں کھاؤں گا، کسی تیرے مخلوق کو نہیں ستاؤں گا، تیری رضا والی زندگی گزاروں گا. ایسے اللہ سے عہد و پیمان کیجئے اور 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے. 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے کہ اللہ تیرے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں. اے اللہ مجھے کچھ تکلیف ہے، میں معیشت کے اعتبار سے کچھ پرابلم میں آ گیا ہوں، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے. تیرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اے اللہ محتاجگی سے حفاظت فرما، اے اللہ لوگوں کے احسان سے حفاظت فرما. اگر بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا، بیوی کے لیے دعا، ماں باپ کے لیے دعا، پوری امت کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز فجر کی اذان کے وقت جب فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہوں گے، انشاءاللہ العزیز میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت خیر اور عافیت کے فیصلے فرما دے گا. وہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے. اس لیے اپنی 1 سیکنڈ آدھی منٹ بھی ضائع کیے بغیر موبائل کو رکھے. بہت ہم نے اس کو کھیلا اور باتیں کی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، حالات کی گمبھیرتا کو سمجھیے. ہر چیز مجمع میں کہنے کی نہیں ہوتی ہے. آپ کا دشمن کتنا جھاگ گیا ہے، آپ کے بارے میں کیا کیا منصوبہ بنا رہا ہے اور آپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے، کوئی رجوع بھی نہیں ہے. ارے تم کون سے در پر جا کر پناہ لو گے؟ اگر تم نے اللہ کا در بھی چھوڑ دیا، اللہ سے بھی تم رٹ گئے، تمہیں کون بچائے گا؟ تمہیں کون پناہ دے گا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ تمہیں بخشیں گے، نہ تمہاری ماں کو بخشیں گے، نہ تمہیں زمین پر چین سے رہنے دیں گے، اور تم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو. اے میرے بھائی نزاکت کو سمجھیے اور اللہ کو منائیے تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے. اس لیے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 1 آدھا منٹ بھی ضائع کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجیے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ بھی اور پوری امت کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ کرے گا. اور اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. بہت سے ہمارے بھائی اور دوستوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کے بچوں کو صحت عطا فرمائے. جن کے ماں باپ بیمار ان کے ماں باپ کو صحت عطا فرمائے. حاجی عثمان پٹھان پردیس سیوار میں رہتے، اللہ پاک ان کے ساتھ بے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. اسی طرح ہمارے بھائی بہت سارے محبت کرنے والے ہیں جو ان کے نام میں مجھے یاد نہیں، لیکن انہوں نے فون کر کے کسی بھی طرح ہمیں اطلاع دیے. اللہ ان کی ہر جائز تمناؤں کو پوری فرمائے اور ان کی ہر مشکلات کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، یا آخر الآخرین، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا خالق السماوات والارض، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے زمین و آسمان کو بنانے والے اللہ، اے عرش فرش کو بنانے والے اللہ، تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہ زمینوں کے ذروں سے زیادہ
समंदर के कतरों से ज्यादा اے رب کریم تو اپنے کرم سے معاف کر دے. اے اللہ تو نے ہمیں بھی معاف کرنے کو کہا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند کیا کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو کھاتے رہے, تیرے ہی نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف کر دے. اے اللہ جو کچھ بھی ہم مصیبت میں ہے, اے اللہ ہماری ہاتھ کی کمائی ہے. اے اللہ تو ظالم نہیں ہے, ہمارے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہمارے ساتھ بڑی شفقتوں کرنے والا ہے. لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے اعمال کے ذریعے ان حالات کو دعوت دی ہے. اے اللہ تو ان حالات کو ہٹا دے اور چھاڑ دے. اللہ ان حالات سے ہماری حفاظت فرما دے. اے رب کریم تو امت کی اجتماعی اور انفرادی احوال میں بہتر تبدیلی پیدا فرما دے. اے کریم ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, تیرے علاوہ اسے کوئی حل نہیں کر سکتا ہے. اے رب کریم ایک ایک فرد ہمیں پریشان نظر آتا ہے, وہ روتا ہوا نظر آتا ہے. اے اللہ ان بے چینیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے میرے مولا ہمارے اتنے دکھ ہے کہ ہم تجھے کیا دکھڑا سنائے, تو ہمارے دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے. اے اللہ ہمارے ان حالات کو دیکھ کر ہم پر رحم فرما دے. اے میرے مولا اب ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. آپ عرب و عجم خطرے میں ہے. اے اللہ تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کنبے کو آزاد فرما. اے اللہ اپنے کنبے کو آزاد فرما. اے اللہ اس امت کی گردنوں کو ظالموں سے آزاد فرما دے. اے اللہ اس امت کی گردنوں کو ظالموں سے آزاد فرما دے. اے میرے مولا اتنا خوف سوار ہے کہ ہر آنے والا سال ہمارے لیے غموں کی خبر لے کر آتا ہے. اے رب کریم تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. ہر سال ہمارے 2-3 ملک ٹوٹ جاتے ہیں. اے اللہ کو مسلمانوں کا اس امت کا خون بہ جاتا ہے. اے اللہ تو مہربانی کر دے. اے اللہ تو مہربانی کر دے. اے اللہ اس امت پر شفقت کا معاملہ فرما دے. اس امت کے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ بھوک اور افلاس سے ہے. اے اللہ ان کے پاس پیر کے لیے دوائیں بھی نہیں ہے. اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے. اے اللہ ان کی بھوک پر رحم فرما دے. اللہ ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے میرے مولا ہمارے بچوں کا بلندہ قبول فرما دے. اللہ ان کی ذوق اور کمزوری پہ رحم فرما دے. اے میرے مولا وہ سرزمین شام جس پر انبیاء علیہ السلام مدفون ہے, ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. اے اللہ وہاں پر بھی بہت برا حال ہے. اے اللہ جزیرۃ العرب کی شام کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصی خطرے میں ہے. ابھی چند دن پہلے اس میں آگ بھی لگائی گئی ہے. اس کو گرانے کی ترتیب مترقع کر چکے ہیں. انہوں نے سارا منصوبہ بنایا کہ مسجد اقصی کو شہید اور گرا دیں گے. اے اللہ تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ جو ٹینشن فروغ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کی بازی لگا رہے ہیں. اے اللہ تم کی قدموں کو جما دے. اللہ تم کی قدموں کو جما دے. پوری امت کی طرف سے فرض کی بائیں ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تم کی رحم فرما دے. ان کے ضعف اور کمزوروں پہ رحم فرما دے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. 15 لاکھ لوگ ہیں میرے مولا, ان کے بچوں کے پاس پلانے کے لیے دودھ کی بوتل بھی نہیں ہے. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ کیمپوں میں کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. اے اللہ بھوک اور افلاس سے ہے. اے اللہ ہمارے پاس چاول نہ چاول ہے نہ ہمارے پاس روٹی ہے. اے اللہ اس بھوک اور افلاس سے رحم فرما دے. اے اللہ تیرے لاڈلے حبیب کی امت کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے. اے اللہ امن و امان کو قائم فرما دے. اے اللہ ان ظلم کی رات کو ختم فرما دے. اے اللہ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک اور افلاس میں ہے. اور اے اللہ 10 کی بیماریوں میں مبتلا ہے. اے اللہ 10 کی حائضے کی بیماریوں میں لوگ مر رہے ہیں. اے اللہ تو ان کی بھی بھرپور مدد فرما. برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالم کو بڑا ظلم کر رہے. اے اللہ تو ان کے ساتھ شامل حال ہو جا. اپنی خصوصی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرما دے. اے اللہ جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما. اے اللہ سودان کو اللہ گرا دی گئی حکومت وہاں پر
اب وہاں خون کی ندیاں بہنے والی ہے، اے اللہ تو وہاں پر حفاظت فرما دے، لیبیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر شدید جنگ چل رہی ہے، تو میرے مولا اس امت کے حال پر رحم کر دے، مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والے بھی مسلمان ہے، اے اللہ اس امت کی نااتفاقوں کو ختم فرما دے، اللہ اس امت کی نااتفاقوں کو ختم فرما دے، اللہ ان کے ملکوں میں امن و امان کو قائم فرما دے، اے اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہمارا بیت اللہ ہمارے حرم شریف کی حفاظت فرما، اے اللہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، میرے آقا کی روزے کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کے خیال ارادے ٹھیک نہیں ہے، وہ ایران اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اور ایرانیوں کو سبق سکھا میرے مولا، یا ان کے مقدر میں ہدایت و ہدایت ہے، اے اللہ ورنہ تو ان کو اپنی زمین سے صفائی فرما، اے اللہ ان امریکیوں سے حفاظت فرما، ان فرانس اور برطانیہ اور جرمنی سے حفاظت فرما، اے میرے مولا یہ ہمارا دکھ تیرے سامنے ہم نے سنایا ہے، ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اس امت پہ رونے والا کوئی نہیں ہے میرے مولا، آج ہمارے بچے مسلط کی طرف کر دنیا سے جا رہے ہیں، اے میرے مولا ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے اور دودھ کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، اے اللہ اس امت کی فقر پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کو تو اپنی جباری دکھا دے، اے نمرود کے لیے ابابیل کو بھیجنے والے، اے چچر کو بھیجنے والے ہمارے لیے نمرودوں کے لیے بھیج دے میرے مولا، اے ابراہیم کے لیے ابابیل کو بھیجنے والے ہمارے لیے ابابیل بھیج دے میرے مولا، تین حمالوں کو پھر دے میرے مولا، اے قارون کو زمینوں میں دسانے والے اللہ ہمارے قارونوں کو بھی زمینوں میں دسا دے، اے فرعون کو سمندر کے پیٹ میں ڈبونے والے اللہ، اے موسیٰ ہارون کے فرعون کو سمندر میں غرق کرنے والے اللہ ہمارے فرعون کو بھی غرق کر دے، انہوں نے بڑے بڑے جہاز جزیرۃ العرب کے کنارے پر لگا دیے ہیں اور حملہ کرنے کی تیاری میں ہے، وہ گیٹ اور اسرائیل بنانے کے پلاننگ میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری راہ میں جو بھی آئے گا ہم اسے کچل دیں گے، اے اللہ ان فرعونوں پہ لگام ڈال دے، ان کی کشتیوں کو الٹ دے، ان کی فوجوں کی لاشوں کے مسلے کو پیٹ میں پہنچا دے اور انہیں اپنی جباری دکھا دے، انہیں اپنے قہار دکھا دے، اے اللہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے خود اتر کر آنے والے اللہ تو ہماری مدد کے لیے آ جا، ہمیں جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسرافیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں تیری ضرورت ہے، تو ہماری مدد کے لیے آ جا اور ہماری مدد فرما دے، اے اللہ یہ امت کے حال پہ رحم فرما دے، میرے نبی کی بھوک کا واسطہ، میرے نبی کی بھوک کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کی فاتوں کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ، اے اللہ اس امت پہ رحم فرما دے، صحابوں کی قربانیوں کا واسطہ، اے اللہ ہماری ذلت کا واسطہ، تیرے عزت کا واسطہ، ہماری مظلومیت کا واسطہ، اے اللہ تیرے کبر کا واسطہ، تیرے غفاریت کا واسطہ، اے اللہ اس امت محمدیہ کے حال پہ رحم فرما دے، اس کے حال پہ رحم فرما دے، ہماری مدد فرما دے، اپنی خصوصی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو قائم فرما، ایک قارون و دجال ہمیں دمکاتا ہے میرے مولا، تو اسے نمٹ لے میرے مولا، ہمارے پاس نہ قوت ہے نہ ہمارے پاس ہمت ہے نہ ہمارے پاس اتنی شجاعت ہے، اے اللہ ہمارے ملک میں ایک بچہ کھول دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ان آپس میں ان کے اختصار ڈال دے، ان کی مکاریوں کو ان کی طرف لوٹا دے، اے اللہ ان کی مکاریوں کو ان کی طرف لوٹا دے، ان کی آپس میں اختلافات ڈال دے، اے اللہ قارون کو حامان سے ٹکرا دے، ابو جہل کو ابو لہب سے ٹکرا دے، ان کو پاش کر دے، اے اللہ ان کافروں کو ان کے کافروں کو مسلط کر دے اور اس امت کو نجات دے دے، اے اللہ یہ تیرے بندے کون صدا ہے، آج ہماری مسجد بھی خطرے میں ہے، ہماری مدارس بھی خطرے میں ہے، مسلمانوں کی مال و جان بھی خطرے میں ہے، اے اللہ ہمیں دمکاتے ہیں، یہ زمین تیری ہے میرے مولا، یہ آسمان تیرا ہے میرے مولا، ہم کچھ بھی ہے میرے مولا، تیرا نام تو لیتے ہیں میرے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما دے، اللہ یہ خوف ہمارے دلوں کو نکال دے، اے موسیٰ ہارون کے اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے اللہ، اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، ہم تجھے کن الفاظ سے پکارے، اے میرے مولا تو ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہماری مدد
اللہ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا تو ہم تیرے ہاتھ کو چوم لیتے. اے میرے مولا اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے رو رہا ہے, ان کا رونا قبول فرما دے. ہمارے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرما, ہمارے ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما. ایسے لوگوں کو لیا جو لوگوں کی حقوق کی رعایت کرنے والے ہو, انصاف قائم کرنے والے ہو. اے اللہ ہمارے دلوں کی تمنا یہ ہے کہ یہاں پر تیرا دین نافذ ہو, دین و شریعت نافذ ہو. لیکن یا اللہ ہم اقرار مجرم ہے, بڑے مجرم اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم نے تیرے دین و شریعت پر عمل نہیں کیا ہے, اس لیے ایسے کافر ہم پر مسلط ہوئے ہیں. اے اللہ مہربانی کر دے, آج ہم سب کی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم تیرے دین پر عمل کریں گے, ان ظالموں کو ہٹا دے. اے اللہ ان ظالموں کو ہٹا دے, ان کو رسوائیوں میں ڈال دے, ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے. ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, ہماری مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما. اور اے اللہ ان آنے والے مجمع کو قبول فرما, ان کا بلکنا رونا قبول فرما. اے اللہ یہ رونا تیری محبت کی خاطر ہے, تیرے خوف کے خاطر ہے. ان میں سے ایک ایک بندہ پریشان حال ہے. اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اگر کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے, اے اللہ ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. بے شک تیرے مولا ان قانونوں نے ہمارے ملک کو لوٹ لیا. اس قانون نے تو بنی اسرائیل کو لوٹا تھا, ہمارے اس قانون نے تو ملک لوٹ لیا. میرے مولا ایک ایک کافی بلٹ کر رہ گیا ہے. آج ایک ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے. مہنگائی نے غریبوں کی اور مالداروں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اے اللہ تو برکتوں کے فیصلے فرما دے, برکتوں کے فیصلے فرما. ان غریب اور محتاجوں پہ رحم فرما دے, زندگی گزارنا آسان فرما. ہمارے ان تمام بھائیوں کے کاروباروں میں برکت نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا کے شکل سود سے پیدا فرما. اے اللہ جو بے گھروں کے لیے گھروں کا انتظام فرما, جو بے ملازمت ان کی ملازمتوں کا انتظام فرما. اے اللہ بہت سے ہمارے بھائی کی بہنیں, ان کی بیٹیاں یا ان کی بیویاں یا ان کے خاندان میں کوئی بیمار ہے, اے اللہ ان کو صحت اور عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ بہت سے ہمارے بھائی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے, بہنیں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہے, اب دوائی بھی ان پر اثر نہیں کر رہی ہے. اے اللہ ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما, ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. اے اللہ شفا بھی تیرے پاس سے آتی ہے, موت بھی تیرے پاس سے آتی ہے, خیر بھی تیرے پاس سے آتی ہے. اے اللہ ان کے ضعف اور کمزوروں پہ رحم فرما دے اور ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. اے رب کریم جو ہماری مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کی درجات کو بدل فرما, کروٹ کروٹ پر راحت اور سکون عطا فرما. اے اللہ ہمیں دیکھ کے تیرے پاس آنا ہے, اے اللہ ہمیں بہترین موت عطا فرمانا. اے اللہ اسے بہترین موت عطا کرنا کہ تیرے آپ کی ملاقات ہو رہی ہو, ہماری زبان پر تیرے بڑھائی کے کلمات ہو, آسمانوں سے فرشتے اتر رہے ہو اور ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہو. اس حال میں ہماری رات کی اللہ ملاقات ہو رہی ہو, ہمارے لیے جنت سے کفن آ رہا ہو, خوشبوئیں آ رہی ہو اور فرشتے ہمیں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو. ایسے بہترین موت ہم سب کو عطا فرمانا. اے اللہ ہماری اولاد, ہمارے رشتے دار قبر کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. قبر تنہائیوں کا گھر ہے, مٹی کا گھر ہے, اے اللہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے, وہاں کوئی اجالا نہیں ہوگا. اے اللہ وہاں کوئی پنکھے کا انتظام نہیں ہوگا. اے اللہ تو ہماری مدد فرما دینا, تو ہمارے لیے لوگوں کو نور سے منور کر دینا, ہمارے لیے سوال و جواب کو آسان کر دینا, ہمارے لیے جنت سے بستر کا انتظام فرمانا. اے اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا, اے اللہ ساری مخلوق تیرے دربار میں حاضر ہوگی. اے اللہ ہم اقرار مجرم ہے, تو ہمیں معاف کر دینا, اپنے عرش عظیم کے نیچے سایہ عطا فرمانا. اے اللہ ہمارا نام اعمال جب ہم قبروں سے اٹھ رہے ہو دائیں ہاتھ میں ہو اور ہمارے چہرے چمک رہے ہو, ایسی بہترین ہماری آخرت بنا دینا. اے اللہ حشر کے میدان میں رسوائیوں کی حفاظت فرمانا. اے اللہ ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ایک ایک کو بلائیں گے اور اسے اپنی زندگی کا حساب لیں گے. اے اللہ میرے آقا قریب میں کھڑے ہوں گے. اس دنیا میں ہم نے اعمال کے ذریعے ہمارے نبی کو بڑا ستایا ہے. اگر میدان محشر میں میرے آقا کے سامنے آپ نے پوچھ لیا کہ تو کیا کر کے آیا ہے, تو میرا اللہ میرے نبی کو میدان محشر میں بھی میری طرف سے تکلیف ہوگی. اللہ آپ سے درخواست ہے
کہ اللہ تو پردے میں بلا کر اقرار مجرم کرانا اور ہمارے پاس فضل کا معاملہ فرما کر ہمیں معاف کر دینا، ایک احسان میرے مولا کر دینا، اس لیے کہ میرے نبی کی تکلیف تجھے پسند نہیں ہے، اس لیے درخواست ہے، یہ درخواست ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ تو جنت سے دوست کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، میرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمانا، اے اللہ میرے نبی کے دسترخوان پر ہم سب کو دعوت عطا فرمانا۔ اے اللہ جس فضل و کرم کے ساتھ تو نے یہاں پر جمع فرمایا ہے، اسی فضل و کرم کے ساتھ تو ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا، اسی فضل و کرم کے ساتھ تیرے دیدار کے لیے بھی جمع فرمانا۔ اور اے اللہ تو ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اور اے اللہ ہم نے مانگا رہ گیا سب کچھ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اسماء الحسنی کی برکت سے اور ان ناموں کے برکت سے جو تم نے چاند پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو تم نے سورج پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو تم نے پہاڑوں پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو زمزم پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو تم نے عرش پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو تم میکائیل کے سینے پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو اسرائیل کے منہ پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو اسرافیل کے ہاتھ پر لکھے ہیں، اے اللہ وہ پیارے نام جو تم نے کسی مخلوق پر بھی ظاہر نہیں کیے، ان تمام پیارے ناموں کی برکت سے اے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تیری معرفت عطا فرما، تیرا عشق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری رضا نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ اور اے اللہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیاری دعائیں جو رات کے تنہائیوں میں مانگی، اے اللہ عرفات کے میدان میں مانگی، مینا میں مانگی، مزدلفہ میں مانگی، بدر کے میدان میں، خندق کے میدان میں مانگی، اے اللہ وہ ساری دعا اس سارے مجمع کے حق میں قبول فرما اور پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ اور اے اللہ میرے پیارے آقا نے 15ویں شعبان کی رات کو اور لیلۃ القدر کی رات کو جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اور اے اللہ وہ پیاری دعا جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے، حسن حسین اور علی اور فاطمہ کو جمع کیا اور ان پر چادر ڈال دی اور عجیب و غریب انداز سے دعا مانگی ہے، اس دعا پر جبرائیل کو آمین کہہ رہا تھا، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا دعا تھی، وہ تیرے دربار میں موجود ہے، اے اللہ من و ان و دعا اس پورے مجمع کے حق میں قبول فرما اور پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ بس اے اللہ ہمیں تو بہت کچھ تجھے سنانا ہے، تو ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، اے اللہ آخر میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں محروم نہ فرمانا، اپنے دربار سے دھکے نہ دینا، تو ہمارا آخری سہارا ہے، تو نے اپنے در سے نکال دیا تم کون سے در پہ جائیں گے، اے اللہ بڑی امت کے ساتھ اتنا بڑا مجمع لے کر تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے ساتھ رحم کا اور کرم کا معاملہ کرنا، اے آنے والے فرشتوں یہ سارے مجمع پر دعا پر آمین کے رہے، اے فرشتوں ہماری طرف سے ہمارے نبی کو بھی خوشخبری سنا دینا اور اللہ کو بھی کہہ دینا کہ تمہارے بندے نے مغفرت کی دعائیں کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی سے توبہ کی ہے، اے اللہ تم بندوں کی توبہ کو قبول فرما اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اے فرشتوں آنے والے تم اللہ کو گواہی پیش کر دینا اور اللہ سے درخواست کرنا کہ اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دے اور اس امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اور اے اللہ ہم نے مانگا رہ گیا سب کچھ اپنے کرم سے عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو رہ گئے ان سب کے جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما، ماض اپنے فضل و کرم سے اور اس پوری مجمع کے طرف سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کر دینا، زمینوں کے ذروں کے عدد کے مطابق، سمندر کے قطروں کے عدد کے مطابق اور اپنے شان کے مطابق پوری امت کی طرف سے ہمارے نبی کو جزائے خیر عطا فرمانا، انہوں نے تیرا نام لینا ہمیں سکھایا، ہمیں تیرا پیغام سنایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، رب کریم ان کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔